بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا سلیس ترجمہ اور تفسیر ہم شروع کرنے والے ہیں۔ اس حوالے سے ضروری بات آپ یہ سمجھیں کہ جو عوام الناس یہ سمجھیں، یہ چاہیں کہ ہم قرآن کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، ایک یہ بات ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ہم قرآن سیکھ کر اوروں کو سکھائیں، یہ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ تو قرآن میں اللہ رب العزت ہم سے کیا کہہ رہا ہے، یہ کام آسان ہے۔ ایک عالم دین کے پاس آپ بیٹھیں، اس کے دروس میں بیٹھیں، یا کسی نیک عالم سے مشورہ کر کر جو آپ کے قریب ہو، وہ آپ کو ایک اچھی سی تفسیر بتا دے گا اردو میں، وہ آپ سٹڈی کریں عالم کے مشورے کے ساتھ ساتھ۔ اور ایک قرآن کو سمجھ کر آگے لوگوں کو سمجھانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو ہم نے آسان کر دیا لِلذِّكْرِ۔ اس کے دو ترجمے ہیں، تین نہیں ہیں۔ نمبر ایک، للحفظ، قرآن حفظ کے لیے آسان ہے، 6 سال کے بچے حافظ بن جاتے ہیں۔ اور اس سے نصیحت حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ لیکن قرآن ناظرے سے پڑھنا 1 سال، تجوید 2 سال، اور اس کو سمجھنا اس طرح کہ سمجھاؤ، اس کے لیے 10 سال میٹرک کے بعد۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جو اہل لسان ہیں، ان کی لینگویج عربی ہے، حتیٰ کہ حرمین شریفین کے ائمہ کرام وہ علماء ہیں اور حافظ ہیں، وہ عربی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، مادری زبان ہے، وہ کیوں 10 سال پڑھتے ہیں مدرسے میں، ان کے ہم مدارس سے؟ جس طرح انجینئرنگ کالج ہوتی ہے، جس طرح انجینئرنگ کالج ہوتا ہے یا میڈیکل کالج ہوتا ہے، اسی طرح دینی مدارس، اس میں وہ پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، سر ہلاتے ہیں، عربی جانتے ہیں۔ کیوں؟ کیا پڑھتے ہیں وہ؟ ائمہ حرمین نے کیا پڑھا ہے؟ 10 سال وہ کیا پڑھتے رہے؟ عربی تو جانتے ہیں۔ لہذا یہ جملہ بھی غلط ہے۔ اشتہارات لگتے ہیں اسلام آباد میں، آؤ عربی سیکھیں، قرآن کو سمجھیں۔ اللہ اکبر۔ اور عرب والے 10 سال علم حاصل کریں۔ پھر تمام اہل لسان جو عربی ہیں وہ قرآن کو خوب سمجھتے ہوں گے، یا جو انگلش لٹریچر ہے، ڈاکٹری کی جتنی کتابیں ہیں، بکس ہیں، تو کیا لندن والے ڈاکٹر نہیں بنتے ہیں؟ فن کو صاحب فن سے سیکھنا ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ تو قرآن آسان ہے کس کے لیے؟ میں نے بتا دیا۔ قرآن کسی عالم سے آپ سنیں اور کسی تفسیر سے آپ سمجھیں، ٹھیک ہے، لیکن آگے آپ پڑھائیں تو سب سے پہلے تو قرآن کی سپیچ اور سپیک ٹھیک ہو۔ انگلش کی سپیچ اور سپیک انگریزوں کی طرح، قرآن کی سپیچ اور سپیک عرب کی طرح۔ 98% لوگوں کی تلاوت ہی غلط ہے۔ آگے پھر اس کے بعد کیا سیکھنا ہے کہ قرآن ہم سمجھیں، لوگوں کو سمجھا سکیں۔ اس کے لیے ضروری ہے صرف، نحو، علم ادب، عربی، یہ 3 چیزیں پہلے ضروری ہیں۔ جس طرح ہی گوز ٹھیک ہے، ہی گو غلط ہے، وی گوز غلط ہے، وی گو ٹھیک ہے۔ کیوں؟ گرامر کی بات ہے۔ تو اسی طرح یہ جو 3 چیزیں ہیں، اس کا علم آپ نے حاصل کرنا ہے پہلے پہل۔ قرات بھی الگ، اور صرف، نحو اور عربی۔ بہت سارے عوام الناس سے میں نے سنا کہ ہم کو قرآن کا ترجمہ سیکھنا چاہیے، تفسیر سیکھنی چاہیے، ٹھیک ہے، اچھا جذبہ ہے۔ عالم کے سامنے بیٹھیں، سبحان اللہ، تفسیر پڑھیں، سبحان اللہ، لوگوں کو آپ سمجھائیں، اس کے لیے آپ کو ٹائم دینا پڑے گا۔
اس کی مثالیں میں نے آپ کو دے دی۔ قرآن آسان ہے، کیا حدیث بھی آسان ہے یا حدیث مشکل ہے؟ یہ کوئی نہیں کہتا ہے۔ کیوں؟ حدیث کی جو عبارت ہے اس پر زبر زیر پیش نہیں ہے، کون پڑھے گا؟ وہی پڑھ سکتا ہے جو صرف، نحو اور علم ادب میں ماسٹر ہو، وہ عربی عبارت پڑھ سکتا ہے۔ قرآن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے آسان ہے، مشکل ہے، فلانی باتیں فلانی باتیں، کیوں اس پر زبر زیر پیش لگا ہوا ہے؟ ادھر تو نہیں لگا ہوا ہے۔ تو اس کے بارے میں کوئی نہیں کہتا کہ قرآن حدیث آسان ہے یا مشکل ہے۔ اس لیے عام لوگ قرآن کا درس تو دیتے ہیں لیکن حدیث کا نہیں دیتے ہیں۔ کیوں؟ حدیث پڑھ نہیں سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس پر زبر زیر پیش نہیں، اور یہ بات وہ کرتے بھی نہیں ہیں کہ حدیث مشکل ہے یا صحیح ہے۔ اگر قرآن آسان ہے اور سب کے لیے آسان ہے، جو مطلب آپ حضرات نے بیان فرما لیا، تو جواب یہ ہے کہ 98% لوگوں کی تلاوت ہی ٹھیک نہیں ہے۔ رطافہ 2، اس کے بعد جو ترجمہ ہے، ترجمہ اس کے لیے علوم کی ضرورت ہے، اس پر اجماع ہے، 1400 سال اس پر اجماع ہے۔ مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ عنہما، گوگل میں ان کو ڈال دیں، ان کی ہسٹری آپ پڑھیں کہ ایک ایک آیت کے لیے، اس کے مطلب کے لیے، اس کے شأن نزول کے لیے، اس کے ناسخ منسوخ کے لیے اس نے کتنا سفر کیا ہے صحابہ کے پاس، صحابہ کا انتظار کیا ہے، انہیں اس کے لیے علم حاصل کیا ہے۔ اور ہم جی قرآن سب سمجھ سکتے ہیں اگر ایک عالم سمجھائے یا تفسیر پڑھائے، لیکن اگر آپ قرآن سمجھانا چاہیں اس کے لیے آپ کے پاس علوم ضروری ہے۔ کتنے بڑے ہیں ابوبکر رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں ای سماء تظلنی و ای ارض تقلنی ان اقول فی القرآن شیئا ما لم اعلم به۔ کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، کون سی زمین مجھے جگہ دے گی کہ میں قرآن میں کوئی ایسی بات کہوں جس کا مجھے علم نہ ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں الاتقان من قال فی القرآن شیئا، یہ بڑے مفسر قرآن اصوابہ میں، جس نے قرآن میں کوئی بات کہی وہ اصوابہ، اور ٹھیک بات کہی، سنو، لیکن بغیر علم، مطلوبہ علم جو قرآن کے لیے اس کے پاس نہیں ہے، فقط اخطأ، اس نے ٹھیک بات کی لیکن غلط کیا۔ ہمارے پیارے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال فی القرآن شیئا من فسر القرآن برأیہ فقط کفر۔ جس نے قرآن کی تفسیر اپنے دماغ سے، رائے سے کی، قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث سے، قرآن کی تفسیر آثار صحابہ تابعین تبع تابعین سے، اجماع، وہ ہے تفسیر۔ اپنی عقل سے قرآن کے خلاف یا حدیث کے خلاف یا اجماع کے خلاف، وہ تفسیر بالرائے، اور یہ کفر ہے۔ صحابہ ڈرتے ہیں، ہم نہیں ڈرتے ہیں۔ تو قرآن کا ترجمہ اگر آپ نے سیکھنا ہے تو یہ علوم آپ نے پہلے سیکھنے ہیں، تب جب آپ کسی کو پڑھانا چاہیں، خود عالم کے سامنے بیٹھ جائیں، پھر آپ سیکھ سکتے ہیں کہ کیا سیکھ سکتے ہیں؟ یہ کہ پاک رب کیا ارشاد فرما رہا ہے اور ہم کو کس بات پر عمل کرنا چاہیے، یہ آپ سیکھ سکتے ہیں، قرآن کو یاد کر سکتے ہیں، قرآن سے آپ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ بیان کرنا تفسیر، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، اس کے لیے علوم کی ضرورت ہے، اور اس پر تمام مفسرین کا اجماع ہے، تواتر ہے، اس میں اختلاف ہی نہیں ہے۔ لہذا جو قرآن ہم شروع کرنے والے ہیں، جس کی تفسیر ہم شروع کرنے والے ہیں، ہر آدمی کو چاہیے کہ اس کو، یہ جو میں نے ابھی تفصیل سے بات کی، اس کو سمجھیں۔ جب تک آپ یہ سمجھیں گے نہیں، آپ کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عقل عطا فرمائے۔ اگلی بات یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں، وکیل ہے، پروفیسر ہے، لیکچرر ہے، جیولوجسٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ عالم بن سکتے ہیں۔ میرے پاس 75 ایسے افراد عالم بن گئے۔ صبح 7 سے 9 یا مغرب تا عشاء آؤ، یہ علوم پڑھو، سیکھو انشاءاللہ صاحب۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک ساتھی تھے، وہ قرآن کا درس دیتے تھے، لیکن انہوں نے یہ علوم حاصل نہیں کیے تھے۔ میں نے کہا یہ علوم حاصل کرو، انہوں نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا دیکھو میرے پیارے بھائی، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ الحمدللہ۔ تو اس نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔
میں نے کہا یہ تمام کس کا ترجمہ ہے؟ اس نے کہا الف لام نظر نہیں آ رہا ہے، الحمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو میں نے کہا اس کا کیا ترجمہ ہے؟ القلم لزید، کہہ رہے قلم زید کے لیے ہے۔ میں نے کہا یہاں بھی الف لام ہے، کہو نا تمام قلمیں زید کے لیے ہے، بولو دونوں جگہ الف لام ہے۔ بس وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا آپ سنو، آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں، قرآن کے لیے علوم کی ضرورت یہاں آپ سمجھیں۔ دیکھو ایک الف لام ایسا ہوتا ہے جو زائد ہوتا ہے برائے تحسین خوبصورتی، اور ایک غیر زائد ہوتا ہے، یعنی اس کا کوئی نہ کوئی مطلب اور معنی ہوتا ہے۔ ایک اسم پر ہوتا ہے اور ایک حرفی ہوتا ہے، ایک اسمی ہوتا ہے۔ جو اسمی ہوتا ہے اس میں فاعل پر ہوتا ہے، اس میں مفعول پر ہوتا ہے۔ الذی الضارب المضروب، الذی ضرب الذی ضرب۔ ایک اسم پر ہوتا ہے، اس میں ایک جنسی ہے، ایک استغراقی ہے، ایک عہد خارجی ہے، ایک عہد ذہنی ہے۔ الف لام کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ زائد، غیر زائد، غیر زائد، اسمی، حرفی۔ حرفی کی 4 قسمیں ہیں۔ پورا قرآن الف لاموں سے بھرا ہوا ہے، کیا ترجمہ کرو گے؟ تو القلم میں الف لام عہد خارجی ہے، اور الحمد میں الف لام جنسی بھی ہے اور استغراقی بھی ہے۔ الفاظ میں نے کہہ دیے، کسی کو سمجھ میں نہیں آئے، لیکن یہ تو سمجھ میں آیا نا کہ یہ تو صرف الف لام کا مسئلہ ہے، باقی 67,500 صیغے، تو اس کو سمجھنا نہایت آسان ہے، آپ ٹائم دے دیں تو انشاءاللہ آپ سمجھا بھی سکیں گے۔ اس کے لیے جو مطلوبہ علوم ہیں وہ آپ سیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔